بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ سب لوگ آئے اور آپ نے اپنے بچوں کو اپریشیٹ کیا، ان کو حوصلہ افزائی کی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مراد پاتا ہوں تسبیح کے وسیلے سے، مراد پاتا ہوں تسبیح کے وسیلے سے، میری دعا کا وسیلہ ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بارے دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایام فاطمیہ ہیں، بی بی فاطمہ کی ولادت ابھی 2 روز پیشتر، تو میں اپنی قوم کو، آپ سب کو جو حاضرین ہیں ان سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ان کی ولادت کی مناسبت سے۔ بلا شبہ ہمارے پیشواؤں کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ یہ پورے سال کی یہ گفتگو ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، نہ کوئی رواج ہے، نہ کوئی رسمی گفتگو میں کرنے کا قائل ہوں۔ یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ تک پہنچانی ہوتی ہیں، کوئی اپنے دل کی بات ہوتی ہے، کوئی اپنے دماغ کا کوئی ویژن ہوتا ہے، کوئی سوچ ہوتی ہے، کوئی اپروچ ہوتی ہے، وہ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور سمت میں جا رہے ہوں، آپ کسی اور سمت میں سوچتے ہوں۔ تو مقصد تو فلاح و بہبود ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی کام کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ ہے آخرت کی تیاری کرنا، آخرت کے لیے عمل صالح کرنا۔ اب یہ جو میں نے ابھی بات شروع کی تھی کہ سیرت معصومین پہ چلنا، اب یہ ایک چھوٹی سی لائن کے چند لفظ ہیں، اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے تو آپ سیرت کو پا نہیں سکیں گے، اور اگر آپ سیرت کو نہیں پائیں گے تو پھر آپ تقویٰ اختیار نہیں کر پائیں گے، اور اگر آپ تقویٰ اختیار نہیں کر پائیں گے تو آپ اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں بن سکتے۔ تو یہ ہمیں ہر 2 صورت میں اپنی اصلاح کے لیے اس سمت میں چلنا پڑے گا، وگرنہ ہم مرتے وقت ہمارا شمار ناکام لوگوں میں ہو جائے گا۔ ہم نے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بننا ہے اور دنیا سے کامیاب و کامران جانا ہے۔ ہم نے دنیا سے ناکام نہیں جانا، یہ ہمارا مین ہدف ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ جن بچوں نے آج پوزیشنز لی ہیں، جنہوں نے انعامات لیے ہیں، جو ان کے والدین بیٹھے ہیں، آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے، ان کو حوصلہ افزائی کرنی ہے، ان کے والدین کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ کہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے۔ ہم جو اس وقت جنریشن ہیں جنہوں نے قوم کی باغ ڈور لے کے چلتے ہیں، اب ہم اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد ہم نہیں ہوں گے یہاں پہ کچھ اور لوگ بیٹھے ہوں گے، کچھ اور لوگ پرفارم کر رہے ہوں گے، اور ان سٹیجز پہ بھی کوئی اور لوگ بیٹھے ہوں گے۔ ہم ایک ایسی عمارت کا حصہ ہیں جس میں ہم سب جو پرفارم کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک اینٹ کا حصہ ہے۔ صرف یہ جو قلعہ بننے جائے گا، جو قلعہ بن رہا ہے، اس کی ہم ایک اینٹ ہیں، تو ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ یہ بچے ہماری شناخت ہیں، ہمارا مستقبل ہیں، ہمارا فیوچر ہیں، اور یہ ہماری اپریشیشن سے، ہماری توجہ سے، ہماری کوشش سے یہ روشن سے روشن ہو جائے گا۔ خواتین کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان باتوں سے۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ ہم جتنے بھی لوگ جو پرفارمر ہیں یہاں پہ،
یہ آپ لوگوں کے بچوں کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں، یہ بچے آپ سب کے ہیں، ہم ان کو اپنا بچہ سمجھ کے ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کو بھی تھوڑی توجہ کرنی پڑے گی۔ کیا آپ کو پتہ ہے یہ جو خاور صاحب تلونڈی والے ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے، ان کے ساتھ مطلب جو دوست کام کر رہے ہیں، وہ یہ جو KYF کے نوجوان ہیں، یہ پچھلے 2 ماہ سے اس پروگرام کی تیاری اور پلاننگ اور کوشش میں ہے۔ کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا؟ نہ آپ ان کو جانتے ہیں نہ یہ آپ کو جانتے ہیں، لیکن یہ پچھلے 2 ماہ سے کیوں کوشش کر رہے ہیں، کیوں پلاننگ کر رہے ہیں، کیوں تیاریاں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو ادراک ہونا چاہیے، آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اس قوم کی جو ترقی ہے، جو ایفرٹ ہے، اس میں یہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ ہے یہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، ان کو اس کے ریزلٹس کا پتہ ہے، اس کے نتیجے کا پتہ ہے، اس لیے کر رہے ہیں۔ نہیں تو ان جیسے نوجوان موبائلوں پہ یا ویڈیوز میں یا کرکٹ یا اپنی اپنی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنا دن رات اس فنکشن کے لیے، اور یہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ ابھی یہ ختم ہوگا، اس کے بعد جو فروری میں ہم نے قومی میلہ کرنے کا پلان کیا ہو، یہ اس میں لگ جائیں گے۔ کیا ان کو اپنی کام نہیں ہے؟ کیا ان کی اپنی فیملی نہیں ہے؟ کیا ان کے اپنے، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اپنی قوم کے لیے مختص کیا ہوا ہے، متوجہ کیا ہوا ہے، تاکہ ہم اپنی قوم کی ترقی میں اپنا رول پلے کر سکیں، اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یقیناً اس کے ثمرات آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کا جو ہم آج پروگرام کیا ہے، اس سے ریزلٹس کیا آتے ہیں؟ ریزلٹس یہ آتے ہیں کہ جو بچے پوزیشن لیتے ہیں ان کا مورال بلند ہو جاتا ہے، ان کو دیکھ کے باقی بچوں کے اندر اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی یہ کام کریں۔ جو والدین ہوتے ہیں وہ دیکھ کے اس کو توجہ پکڑتے ہیں کہ میں بھی اپنے بچوں کو تھوڑی توجہ کروں، اس کو پڑھاؤں لکھاؤں یا اس کی تعلیم کے اوپر توجہ دوں، تاکہ وہ بھی کل کو سٹیج پہ آ کے پوزیشن لے، انعام لے، اور وہ بھی معاشرے کا ایک کارآمد فرد بن جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ پلیز۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بالکل اسی طرح جو لوگ انجمن حسینیہ کا پارٹ بنتے ہیں، حصہ بنتے ہیں، کوئی پریزیڈنٹ بنتا ہے، کوئی سیکرٹری، کوئی نائب صدر، کوئی صدر، کوئی عہدے، جسٹ لائک ایک سسٹم کو چلانے کا ایک ضرورت ہے، ذریعہ ہے۔ ادروائز ایسا نہیں ہے کہ جو ثواب جب بانٹا جائے گا تو وہ صدر کو زیادہ ملے گا اور سیکرٹری کو کم ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ ثواب کی جو تقسیم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور وہ اخلاص کے ساتھ اس کی نتھی ہے۔ جو جتنے اخلاص کے ساتھ خدمت کرے گا، کام کرے گا قوم کی ترقی کے لیے، قوم کے لیے، بچوں کے لیے، مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے، وہ اپنے حصے کا حصہ اللہ سے پائے گا۔ انجمن حسینیہ میں کام کرنے میں تقریباً اس وقت میں اگر گنتی کروں تو 300 سے لگ بھگ زائد افراد ہیں جو اپنے آپ کو اس مشن کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے 11 صدر ہیں، ان کی کیبنٹس ہیں، ایک مرکزی صدر ہے، اس کی کیبنٹ ہے، 32 ممبر ہیں، پھر آگے کمیٹیاں ہیں۔ جیسے فرض کریں قومی مرکز ہے تو اس کو کنوینر ایک نام ہے، لیکن اس کے ساتھ 8 سے 10 بندوں کی ٹیم ہے، وہ سارے صاحب حیثیت ہیں، کوئی بھی ان میں پیڑ نہیں ہے، کوئی بھی تنخواہ نہیں لیتا۔ پھر ان کے نیچے سٹاف ہے، پیڈ سٹاف، یہ سب مل کے کیا کرتے ہیں؟ آپ کے جب آپ کو کوئی کام، کوئی فنکشن، کوئی مسئلہ، کوئی خدا نخواستہ فوتگی، قرآن خوانی، تو یہ آپ کو سروسز دیتے ہیں۔ آپ کو بنی بنائی سٹیج، بنا بنایا پلان، کمرے، ہر چیز آپ کو ایکٹیو ملتی ہے، اور آپ آتے ہیں، اپنے جو بھی آپ کا پروگرام فنکشن ہوتا ہے وہ آپ کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن ان سب کے پیچھے وہ ایک ٹیم ہے جو اس کو مینیج کرتی ہے، کنٹرول کرتی ہے۔ ہماری
ہمارا جو مشن ہے، جو اگر آپ اس کو بنیادی طور پہ سمجھ پائیں، ہمارا جو مشن ہے انجمن حسینیہ کا، وہ 2 سے 3 پوائنٹ میں کور ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھنی چاہیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسری اتحاد، یونٹی، اپنے آپ کو یکجا رکھنا، متحد رکھنا، ایک تسبیح میں پڑھو کے رکھنا۔ آپ یقین کریں کہ جو لوگ، جو قومیں یونٹی نہیں رکھتی، آپ بہت سی قومیں آپ کے ارد گرد ہیں، ان کے اتنے مسائل ہیں، ان کے اتنے ایشوز ہیں کہ جو وہ آپ بودر ہی نہیں کر سکتے۔ بہرحال قوم کی ترقی، قوم کا اتحاد اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ بنیادی ہمارے مشنز کا حصہ ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ بات آپ کو بھولنی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا کیوں ہے۔ یہ اگر ہم اس بات کو ہم بھول جائیں یا اس کو توجہ نہ کریں تو یوں سمجھیں کہ آپ دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ آپ اس دنیا میں کوئی اپنا حصہ نہیں لے کے گئے، جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، وہ پہلے والی بات۔ تو آپ کو جو یہاں پہ لینے کے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں جو لینے کے لیے بھیجا ہے وہ لے کے جائیے گا، وہ یہاں پہ چھوڑ کے نہ چلے جائیے گا۔ اور وہ کیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ عمل صالح ہے، وہ آخرت کی تیاری ہے، وہ جنت کے حصول کی کوشش ہے۔ اگر آپ اس میں ناکام ہوگے تو آپ سمجھیں کہ جنت کے علاوہ دوسرا ٹھکانہ جہنم ہے، تیسری کوئی آپشن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دی۔ تو آپ فرسٹ آپشن پہ ہی ایفرٹ کیجئے، سیکنڈ آپشن پہ جانے کی کوشش نہ کیجئے گا۔ اب سے پہلے ہم سے پہلے جو دنیا سے چلے گئے، مثال کے طور پہ نام اگر ایک لوں گا تو 100 ہو جائیں گے۔ قومی مرکز بنانے والے، فردوسیہ قبرستان بنانے والے، دربار امیر، درگاہ بطول، خمینی ہاسپٹل، کے ایم سکول، رہبر سکول، مصالحتی کمیٹیاں، رسومات کبھی بنانے والے، ان میں سے بہت سے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کے پروجیکٹس لگائے ہوئے وہ چل رہے ہیں، اور وہ ان کے کھاتے میں جو اب بھی کام چل رہے ہیں، یہ اجر ان کے کھاتے میں جا رہا ہے، کیونکہ جو بنیاد رکھنے والا ہوتا ہے اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب تک وہ نیکی کا عمل جاری و ساری رہے گا، اس عمل کو شروع کرنے والے، ابتدا کرنے والے کے حصے میں اجر جاتا رہتا ہے۔ اس وقت میں موجودہ وقت کی بات کروں گا کہ اس وقت آپ کے سامنے قومی مرکز فیز 2 کی تعمیر جاری و ساری ہے۔ قومی مرکز جو جنہوں نے پہلا بنایا، اس کی افادیت پوری قوم، پوری امت لے رہی ہے اور لیتے رہیں گے۔ جب یہ سیکنڈ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا تو اس میں بیٹھنے کی گنجائش تقریباً 2500 افراد کی گنجائش بن جائے گی۔ اس کے بعد 300 کے لگ بھگ افراد کا ایک آڈیٹوریم بن رہا ہے، جس میں آپ الحمرہ یا محمدی مسجد جو اسلامک سینٹر ہے اس کی طرز کے لیکچرز آڈیٹوریم میں ہوں گے۔ یہ یقیناً آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایک ایسٹ بننے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بیسمنٹ میں 60 سے 70 گاڑیوں کی پارکنگ ہو جائے گی، پارکنگ کا مسئلہ بھی کسی حد تک حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ میٹنگز کے لیے، مصالحتی معاملات کے لیے علیحدہ علیحدہ رومز بنا دیے جائیں گے تاکہ بہتر طریقے سے میٹنگز کی جائیں یا رزلٹس لیے جائیں۔ اور آخر میں جو میرے دل کے قریب ایک پروجیکٹ ہیں، 2 بڑے، ویسے تو ہر چیز ہی ہمارے دل کے بڑے قریب ہے، لیکن کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو میں بہت زیادہ توجہ دیتا ہوں۔ ان میں ایک نام ہے خواجگان ہاؤسنگ سوسائٹی۔ اس کا میں ہمیشہ اظہار کر چکا ہوں، آپ کو پرنٹ کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں یہ میسیج بھیجتا رہتا ہوں۔ یہ ماڈل یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ امیر ہیں اور بہت سے لوگ کمزور مالی حیثیت کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس میں اس نے کچھ کو دولت عطا کر دی،
اور کچھ کو تھوڑا کمزور رکھا. ہمارے ہی بہن بھائی کچھ کمزور مالی حیثیت کے ہیں اور کچھ بہت صاحب حیثیت ہیں. اب نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس کو میں نے نوازا ہے وہ اپنے کمزور بہن بھائی کو مدد کرے، تعاون کرے. حالانکہ اگر اللہ چاہے تو کیا وہ کمزور کو نہیں دے سکتا؟ وہ آپ سے زیادہ دے سکتا ہے. اگر آپ کو 10 کروڑ دیا تو اس کو 20 کروڑ بھی دے سکتا ہے. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. لیڈیز سے گزارش کروں گا کہ پلیز چند منٹ مجھے دے دیں. آپ کی باتیں جو ہے نا وہ بہت ڈسٹرب کر رہی ہیں. ہیلو خواتین ایک صلوات پڑھ دیجئے باواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خواتین جب باتوں میں لگی ہوں تو پھر ان کو دنیا کی کوئی بات نہیں سنائی دیتی. اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اپنے کسی غریب عزیز و اقارب کے لیے، تاکہ اس کے لیے گھر بنا دیا جائے. کیونکہ آج کل کے دور میں غریب آدمی ناممکن ہے کہ وہ تنہا میں بھی اپنا گزارا کر جائے. بہت مشکلات ہیں. تو امیر آدمی جو پیسے دیں گے ان سے کوئی فلیٹس بنائے جائیں گے. فلیٹ کی مالیت 30 سے 35 لاکھ کے لگ بھگ ایک فلیٹ 3 مرلے کی ایوریج میں کاسٹ کر رہا ہے. اس میں تقریباً 10-1 ہزار روپے کی قسط رکھ کے جتنا وہ کرائے میں کہیں رہ رہا ہوگا اتنے ہی کرائے میں اس کو وہ گھر دے دیا جائے گا. اور وہ 15 سے 20 سال میں وہ اپنی قسطیں اتار کے گھر کا مالک بن جائے گا. اور اس کے لیے اندرون شہر میں ایک 15 فلیٹس کا پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے اور ایک 9 فلیٹ کے لیے بلڈنگ خریدی جا چکی ہے گوال منڈی کے علاقے میں. وہ بھی ان قریب شروع ہو جائے گا. اور یہ تقریباً 24 فلیٹ امید رکھتے ہیں ہم اللہ کے گھر میں کہ 2023 کے اینڈ تک یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. لیکن اس دوران میں اگر آپ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں وہ اگر اپنے حصے کا کوئی معاونت کریں گے تو یہ پروجیکٹ انشاءاللہ بڑھے گا. اور اللہ نے چاہا تو ہم چاہتے ہیں کہ 2030 تک تقریباً 1200 فلیٹس ہم بنا کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دیں. یہ جو ایریا نا یہاں سے باتیں بھی بہت آ رہی ہیں اور جیسے تالیاں بھی نہیں بج رہی. لگتا ہے آپ کو اس پروجیکٹ میں کوئی خوشی نہیں ہے. دیکھیں ہم سب بہن بھائی ہیں. آپ میں سے جو چھوٹے ہیں وہ میرے بچے ہیں، جو میرے برابر ہیں وہ میرے بہن بھائی ہیں، جو بڑے ہیں وہ میرے والدین کی جگہ پہ ہیں. تو میری جو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ باتیں صرف باتیں نہیں ہیں، یہ آپ کا ویژن ہے، آپ کا مشن ہے. آپ کی جو ہم نے ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی بہترین قوم بننا ہے، تو ویسے ہی تھوڑی بن جانا ہے. اس کے لیے کچھ آپ کو آرگنائز ہونا پڑے گا، کچھ مینیج ہونا پڑے گا، تو ہی آپ قوم بنیں گے نا. ہم بڑی بنی اسرائیل کی قوم کا اللہ تعالیٰ نے اتنا ذکر کیا قرآن پاک میں، تو وہ آج آپ دیکھیں کہ وہ کہاں پہ پہنچا. بنی اسرائیل سے مراد یہودی لیا جاتا ہے. تو اسرائیل چھوٹا سا ملک انہوں نے بنا کے تو آپ کو پوری دنیا کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے. یہ جو اوپر کے جو لوگ ہیں سب کو پتہ ہے اس بات کا. آخری ہمارا پروجیکٹ ہے جی خواجگان یونیورسٹی، کالج اور یونیورسٹی. یہ اپنی نوعیت کا واحد ادارہ ہوگا جو خالصتاً ملک پاکستان اور قوم کے لیے صحیح معنوں میں افادیت کا حامل ہوگا. اس میں 4 شعبے ہم نے رکھے ہیں. ایک کمپیوٹر سائنس، دوسرا انجینئرنگ، تیسرا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وہ چیز ہے جس سے امریکہ، یورپ، امریکہ آپ پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں علم کی طاقت سے. تو کیا ہم علم حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارا دماغ اللہ نے کوئی چھوٹا بنایا اور ان کا بڑا بنایا؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے دماغ کو اور ہم لوگ یوٹیلائز نہیں کرتے، ہم اس کو ریسٹ موڈ پہ رکھتے ہیں. پرابلم یہ ہے، ہماری فالٹ یہ ہے. آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ اسرائیل کیسے وجود میں آیا. جب انہوں نے اسرائیل کی ریاست کا قیام کرنا چاہا تو اس وقت انہوں نے 2 آئیڈیا ان کے شروع ہوئے. ایک یادگار بنانی ہے. جس وقت تاج محل اور قلعے بن رہے تھے اس وقت انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے، ہم تعلیمی ادارے بنائیں گے. یونیورسٹی کا نام نہیں، تعلیمی ادارہ. اور انہوں نے تعلیمی ادارے بنائے
اور اس تعلیمی اداروں میں بچوں کو پڑھایا، اور ان کی جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان میں بہت ذہین ہوگا اس کو عالم دین بناتے ہیں، جو ذہین ترین بچہ ہوتا ہے اس کو عالم دین بناتے ہیں، جو اس سے سیکنڈ کیٹیگری میں آتا ہے اس کو وہ سائنٹسٹ اور ایجوکیشنسٹ بناتے ہیں، اور اس کے بعد بزنس مین، اور اس کے بعد باقی۔ تو ہم اگر اتنی فہم و فراست نہیں رکھتے تو کم از کم ہمیں دوسروں سے سیکھ لینا چاہیے، دوسرے کامیاب ماڈلز کو کاپی کر لینا چاہیے اگر ہم میں اتنی عقل سمجھ اگر کم ہو تو مولا علی فرماتے ہیں کہ علم مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ تو ہمیں کوئی آر نہیں ہے یہودیوں سے سبق سیکھنے میں، عیسائیوں سے سیکھنے میں، ہندوؤں سے سیکھنے میں۔ ہم ان کی ہر اچھی چیز کو سیکھیں گے اور اپلائی کریں گے اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ لے کے جائیں گے، یہ ہمارا عہد ہے، یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اسی میں ہماری بقا ہے۔ اور اس کا میں آپ کو بہت آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، میں لگتا ہے آپ سب کو بور کر رہا ہوں اور میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عموماً جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو لوگ توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن میں آج نہیں سمجھ پا رہا کہ آج کیوں باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انسان کو جو اگر ہم جمع کریں تو 4 چیزیں عطا فرماتا ہے دنیا میں، جس کو بھی بھیجتا ہے اس کو 4 چیزیں عطا کرتا ہے۔ ایک اس کو ٹائم دیتا ہے وہ اس دنیا میں گزارنے کے لیے، دوسرا اس کو عقل دیتا ہے جس سے وہ اپنے ڈیسیژن لیتا ہے، تیسرا اللہ تعالیٰ اس کو دولت عطا فرماتا ہے جس سے وہ اپنے معاملات کو ٹیکل کرتا ہے، چوتھی اللہ تعالیٰ اس کو پاور عطا کرتا ہے، طاقت۔ کوئی اگر ایس ایچ او بن جائے پولیس میں تو اس کی ایک طاقت ہوتی ہے، کوئی افسر بن جائے، کوئی مینجمنٹ میں آ جائے، کوئی یا کچھ بھی نہ ہو تو ایک بندے میں اتنی مطلب وہ دلیر ہوتا ہے کہ وہ ایک پاور کا مالک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی کے پاس اور کچھ نہیں دیکھا۔ یہ 4 طاقتیں ہیں اصل میں، وقت، عقل، دولت اور پاور، اختیار جس کو کہتے ہیں۔ ان چاروں سے آخرت کمائی جا سکتی ہے، اور یہی چاروں اگر غلط استعمال کرے تو انسان جہنم تک پہنچ جائے گا۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی دولت کو، اپنی عقل کو، اپنے وقت کو اور اپنے پاور کو، اپنے اختیار کو اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کریں، اور اسی میں سارا کچھ کور ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات میری جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہاں پہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کے کہوں گا، اپنے بچوں سے مخاطب ہو کے، ان کے والدین سے، یہ ایک بات کلیئر ہے کہ کوئی 2 پارٹیاں نہیں ہیں، لڑکے والے لڑکی والے، نیور۔ ہم ایٹ اے ٹائم لڑکے والے ہیں، ایٹ اے ٹائم لڑکی والے ہیں۔ جب ہم لڑکے والے ہوتے ہیں ہمارا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، جب ہم لڑکی والے ہوتے ہیں تب ہمارا ایٹیچیوڈ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک جہالت کی بہت اعلیٰ مثال ہے جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہے، ہمیں اسے اوائڈ کرنا، ہمیں اسے نکلنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ یہ دیکھیں نا، کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جو لڑکا ہے، جب لڑکا اور لڑکے والے جب آپ بنتے ہیں اس وقت آپ یہ ڈیسیژن لیں، یہ عہد کریں کہ ہم نے خودداری، غیرت، عزت کے ساتھ، اور جو بچی ہے وہ بچی آپ کی ہی نسل بننی ہے، آگے آپ ہی کی نسل چلنی ہے۔ اگر دیکھا جائے حساب، ہم ویسے تو کاروباری لوگ ہیں، حساب کے ساتھ چلتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو تمام بینیفٹس لڑکے کے ہوتے ہیں اور تمام انویسٹمنٹ لڑکی کی ہوتی ہے۔ یہ بڑی عجیب سا فارمولہ ہم نے اختیار کیا ہے، جس کے بینیفٹس ہیں انویسٹمنٹ بھی وہی کرے۔ تو گزارش یہ ہے آپ سب سے، یہ میری التجا ہے آپ سے، میں آپ سے دست بستہ سوال کرتا ہوں، مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے میرے پہ اپنی خاص کرم نوازیاں کی، میں آپ کے لیے اس میں آپ ہی کی عاقبت ہے، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ میں آپ سے گزارشیں کرنے لگا ہوں کہ جب آپ لڑکے والے ہوں تو مسجد میں نکاح کرنا، اپنے آپ کو اس پہ لاک لگا دیں، بارات کا فنکشن نہ کریں، مسجد میں نکاح کریں، وہیں سے رخصتی کریں۔
بی بی فاطمہ زہرا اور حضرت علی کی شادی اسی طریقے سے ہوئی تھی۔ جہیز کے اسباب لڑکا اپنے لیے خود ہی مینیج کرے، لڑکا یہ لڑکے والے جہیز کی جو ان کو ضرورت چاہے ضروریات ہیں وہ خود مینیج کرے، لڑکی والوں سے مت لے۔ یہ جو جوڑے ہوتے ہیں پھپھی چاچی مامی تائی فلاں فلاں فلاں، جوڑے بند کر دیں، انہی میں بعد میں خباثت نکلتی ہے، اسی میں شکوے نکلتے ہیں، اسی میں ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ جو کم ظرف ہوتے ہیں وہ پھر جملہ کہتے ہیں جی مینوں برانڈ دا سوٹ نہیں ملیا، میرے سوٹ تے بورا آ گئی، ٹک لگیا دا سی، پچھلے سال دا ڈیزائن سی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جہالت کی اعلیٰ مثالیں ہیں جو پائی جاتی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس جہالت کی دلدل سے باہر نکلیں اور ہم ایک باشعور قوم ہونے کا ثبوت دیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہدایت اسی کو نصیب فرماتا ہے جو ہدایت طلب کرتا ہے۔ تو جوڑے نہ لیے جائیں نہ دیے جائیں، ولیمہ سادگی سے کیا جائے، اور جو پیسے آپ نے شادی میں برباد کرنے ہیں اس کو مستحقین کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں۔ پیسے آپ کے خرچ کریں شادی پہ، آپ کہیں میں نے اپنے بیٹے کی شادی پہ £1 کروڑ خرچ کرنا ہے، کریں، لیکن وہ کسی مقصد پہ خرچ کر دیں جس کے اثرات اور ثمرات اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں آپ کے بچے کی شادی کے اوپر نازل ہوں گی۔ جب آپ اللہ کی خوشنودی کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ آپ کو اس کا ثمر دے گا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، اللہ اپنی رحمت نازل کرے گا۔ تو جب آپ اللہ کی ناراضگی سے شادیاں کرتے ہیں بچوں بچیاں کی تو کیا ہوگا؟ اللہ غضبناک ہوگا، اللہ آپ سے ناراض ہوگا، اللہ آپ پہ رحمت نازل نہیں کرے گا۔ تو اپنی نسلوں کے اوپر رحم کریں، یہ میرا گزارش، میرا پیغام۔ آپ سب کا بہت شکریہ، سما خراشی کی معذرت، خدا حافظ۔